الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ عَطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یا ابن آدم انفق علیک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ تعالی فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ عزیز دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں سے اور باسعادت گھڑیوں سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور گزشتہ سالوں کے مقابلے میں الحمدللہ جاری سال میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے رجحان عبادات کی طرف اور بندگیوں کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ الحمدللہ علی کل ذالک، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ ایسے بھی رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو مائل ہی کر دیتا ہے۔ خصوصاً حدیث سے آپ کو معلوم چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے تو شرکت شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں۔ اس سے آٹومیٹکلی ہمارا دل، ہمارے قلوب عبادت کی طرف ایک دم مائل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بقیہ ایام کی بھی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس وقت میں نے آپ کے سامنے سورہ لیل کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ سورہ لیل یہ امہ پارے میں ہے، آخری پارے میں۔ اس کے شان نزول کے متعلق مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسکین نے، ایک غریب آدمی نے آ کے شکایت کی۔ اس کے قریب میں کوئی مالدار رہتا تھا جس کا باغیچہ تھا، اور باغیچے کا ایک درخت اور اس ایک درخت کی ایک شاخ اس غریب کے آنگن میں اور اس کے صحن میں جھکی ہوئی تھی، اور جب کھجور آتے تھے اس درخت پر تو چند کھجور پک جانے کی وجہ سے ان کے آنگن میں گر جاتی تھی۔ تو یہ غریب فقیر مسکین آدمی جو اس مالدار کے قریب رہتا تھا، اس کے بچے ان کھجوروں کو چن لیتے تھے۔ کبھی کبھار وہ مالدار آدمی آتا تھا اور بچوں کے ہاتھ میں سے چھین کے لے جاتا تھا، اور بعض مرتبہ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ بچوں نے اپنے منہ میں ڈال لی تھی، تو وہ آتا اور بچوں کے منہ سے بھی نکال کر چھین کر لے جاتا تھا۔ اس بات کی شکایت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس باغیچے والے کو، اس مالدار کو بلایا اور اس سے کہا کہ اگر تو جنت میں ایک درخت چاہے تو یہ تمہارے باغیچے کا جو جھکی ہوئی شاخ ہے اور ایک غریب اور فقیر کے آنگن میں تیری شاخیں جھکی ہوئی ہے، وہ درخت مجھے دے دے۔ اس مالدار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کر دیا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام الگ ہو گئے، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو بشارت دی تھی اس بشارت کو ایک صحابی سماعت کر رہے تھے قریب میں۔ اب دیکھیے صحابہ کا جذبہ کیسا
جذبہ ہے، وہ فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں صاحب کو جو جنت کے درخت کی بشارت سنائی ہے، کہ اگر وہ درخت میں خرید لوں اور پھر میں آپ کو دے دوں تو وہی بشارت میرے لیے ہو سکتی ہے کہ میرے لیے بھی جنت میں درخت ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جی ہاں، وہی بشارت آپ کے لیے بھی ہے۔ اب وہ صحابی فوراً اس آدمی کے پاس گئے اور ان کے سامنے پوری بات رکھی کہ اگر آپ کا یہ درخت جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، آپ مجھے بیچ دیں۔ اس نے کہا کہ بھائی، یہ درخت میرے تمام باغیچوں میں عمدہ درخت ہے اور اس کے پھل مجھے بہت پسند ہے، میں اس کو معمولی سی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اس نے جنت کی بشارت اور جنت کے درخت کی بشارت کو معمولی سا سمجھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے یہ بشارت تھی، اس کو وہ معمولی سمجھا۔ اس نے دنیاوی ٹھکروں کو اور دنیاوی دولت کو بڑا سمجھا، تو اسے کہنے لگا کہ میں اس کی قیمت مانگوں گا، عرب کا کوئی بندہ ادا نہیں کر سکے گا۔ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ آپ بولیے تو صحیح، میرے جو ہے فلاں فلاں جگہ پر باغیچے ہیں، اگر آپ چاہے تو اس میں سے جتنے درخت چاہے۔ اس نے کہا کہ اگر آپ ہے سب سے عمدہ درخت، اگر 40 درخت مجھے دے تو میں تمہیں 1 درخت دوں گا۔ کیسا سودا! وہ صحابی نے سوچا کہ یہ تو بشارت کی بات ہے، فوراً جواب دے دیا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میرے باغیچوں میں سے جو تجھے عمدہ درخت پسند ہے وہ تو لے لے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس بات پر پھر گواہ ہو جاوے۔ چند لوگوں کو بلایا، مجلس منعقد ہوئی اور ایجاب و قبول ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس پر راضی ہوں، 40 درخت تجھے دے دوں گا۔ پھر اس نے سوچا کہ یہ معاملہ تو بہت معمولی سا ہو رہا ہے اور یہ سامنے بیٹھا ہے وہ راضی ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ بھائی، ابھی ہمارا جو ہے مجلس میں افتراق نہیں ہوا، جدائی نہیں ہوئی، دونوں کے درمیان ابھی جو ہے جدائی نہیں ہوئی، ابھی مجھے سودا ختم کرنے کا حق حاصل ہے، مجھے اختیار ہے، میں یہ سودا پسند نہیں کرتا ہوں، بیچنے والا۔ اب وہ صحابی بھی بڑے عقل مند تھے، اس نے کہا بھائی اچھا ہوا تو سودا فسخ کرنے پر آ گیا اور یہ سودا چھوڑنے پر آ گیا، میں بھی کوئی بیوقوف آدمی ہوں کہ تیرے 1 درخت کے بدلے 40 درخت تجھے دے دوں۔ اس نے سوچا کہ یہ تو چلا جائے گا واپس، تو وہ کہنے لگا نہیں چلیے، وہ جیسا سودا ہوا تھا مجھے منظور ہے، اور وہ سودا منظور ہو گیا۔ اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں میرا یہ درخت موجود ہے، آپ کی جو بشارت ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ اور اس طرح غریبوں کے نام پر یہ درخت کر دیا۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کا نزول اس صحابی کے واقعے کی بنا پر ہوا ہے۔ دوسرے مفسرین بعض روایتوں سے، صحابہ کرام کی روایتوں سے بیان کرتے کہ اصل میں واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، انبیاء کرام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام اگر کسی انسان کا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سخاوت آپ جانتے ہیں، آپ نے فضائل اعمال اور دیگر جو ہے حکایت صحابہ اور دیگر کتابوں میں جہاں صحابہ کے قصے آپ نے سماعت کیے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سخاوت کے قصے بھی آپ نے سماعت کیے ہوں گے۔ سب سے بڑا عمل آپ کا یہ تھا کہ جب اسلام کا شروع ایک دم اسٹارٹنگ ایام تھے، ان دنوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک دم ضعیف، کمزور، بوڑھے قسم کے لوگ جو ظالم اور جابر اور سفاک لوگوں کے قبضے میں تھے اور قید تھے، غلام تھے، ان کو جو ہے خریدتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں آزاد کر دیتے تھے۔
ان کے والد محترم جو اس وقت اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے میرے بیٹے، میں تجھے اچھا مشورہ دیتا ہوں، تو ان کمزوروں کو، ان بے بس لوگوں کو، ان ناتوا لوگوں کو، ان بوڑھے لوگوں کو خرید کر کیوں آزاد کرتا ہے؟ تیرے لیے تو بہتر ہے کہ تو نوجوان، ایک دم توانائی والا اور طاقتور نوجوان کوئی خرید اور تو آزاد کر، تو تجھے کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی تو وہ نوجوان تیرے کام آئیں گے، تیری مدد کریں گے، تیری نصرت کریں گے۔ اس وقت جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب ہے، تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس سورت کا نزول اسی واقعے کی بنا پر ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، والد محترم، میں ان غلاموں کو اور ان ناتوا اور کمزور لوگوں کو خرید کر آزاد کرتا ہوں، وہ میرے مقصد کے لیے نہیں، کسی دنیائی فائدے کی غرض کے لیے نہیں، بلکہ میں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان کو آزاد کرتا ہوں۔ اس پر اس سورت کا نزول ہوا۔ علماء کرام اور مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جو اس آیت میں ایک لفظ ہے فَأَمَّا مَنْ آتَا وَاتَّقَا، کہ جو عطا بھی کر دے پھر اللہ سے ڈرتا رہے کہ میرا قبول ہوا یا مردود ہوا، عطا کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے، دے رہا ہے اور ڈر رہا ہے، خرچ کر رہا ہے اور ڈر رہا ہے۔ یہ صفت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تھی۔ مال دے بھی دیا، پھر ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ قبول ہوگا یا نہیں۔ اس لیے آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی تنکا اٹھا کر کہتے تھے کاش کہ ابوبکر تنکا ہوتا کہ کوئی سوال ہی نہ ہوتا۔ کبھی کوئی چڑیا کو دیکھ کر کہتے تھے کاش کہ میں کوئی چڑیا ہوتا کہ مجھ سے کوئی سوال نہ ہوتا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ کرام میں وہ نمایاں وصف ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ خلافت پر ہیں، عام انسان نہیں ہے، خلافت کا دور ہے۔ آج کوئی بادشاہ، کوئی گورنر، کوئی ضلع کا ڈی ایس پی بھی ایسا نہیں ہوگا اور کوئی سماج کا ایسا پرمکھ بھی نہیں ہوگا جو صفات ابوبکر زندہ کر سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عالم ہے۔ آپ بالکل خلافت کے دور میں ہیں اور آپ نے ایک فہرست بنا رکھی ہے، ایک کتابچہ تیار کر رکھا ہے جس میں جو ہے غریب، ناتواں، کمزور، بے بس اور فقیر، مسکین لوگوں کی فہرست تیار کی ہے اور ان کے سامنے لوگوں کے خادمین کی فہرست بنائیے کہ فلاں کی فلاں خدمت کرے گا، فلاں کی فلاں اعانت کرے گا، فلاں کی فلاں مدد کرے گا۔ یہ سب کے نام اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک بڑھیا ہے جو بالکل جو ہے مدینہ کے دور علاقے میں رہتی تھی اور جو ہے مدینہ سے باہر رہتی تھی، اس بڑھیا کے سامنے کسی کا نام نہیں۔ ہمارے یہاں جماعتیں آتی ہے تو دیکھتے ہیں بھائی کس کی تشکیل ہونی ہے، کس کی وصولی کرنی ہے۔ یہاں تیار ہے جماعتوں کا، جو ہے ہم دیوبند میں رہے، الحمدللہ دیوبند کے طلباؤں کی ایک عجیب و غریب جو ہے محنتیں ہوا کرتی تھی اور جہاں بھی ان کی جماعتیں جاتی تھی لوگ سیکھتے ہیں ان سے۔ میرا بھی جو ہے علماء دیوبند کے جو طلبہ نکلے تھے ان کے ساتھ 10 دن ایک مرتبہ لگے تھے، بہت عمدہ کام، بس وہ فہرست اٹھا لیتے تھے اور دیکھتے تھے کس کی تشکیل ہونی ہے، کس کی وصولیابی ہے، کس کے نام جو ہے آئے ہیں، کنہوں نے ارادے کیے، فوراً وہ اکیلے ان کی محنت کرنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہاں فہرست دیکھی، ایک بڑھیا کا نام ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ ایسے بڑے درجے کا صحابی ہے اور بڑھیا کے نام کے سامنے کسی کا نام نہیں دیکھ رہا ہے، تو وہ فوراً چلا گیا اس بڑھیا کے گھر پر اور وہاں جا کر دیکھا تو بڑھیا نابینا تھی، ایک دم کمزور تھی، لاغیر تھی، بے بس تھی، کوئی کام کر نہیں پاتی تھی۔ جیسے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے تو ماں نے پوچھا کون؟ کہا میں عمر۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آؤں۔ کہا بیٹا تجھ سے پہلے کوئی آیا تھا، وہ خدمت کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ آج تو کوئی چلا گیا، دوسرے دن بہت جلد آئے تو بھی دیکھا کہ چلا گیا، تیسرے دن اور جلد آئے، ایک دم اندھیرے کا ماحول تھا، دیکھا جھانچ تو کروں کہ کون ہے ایسی خدمت کرنے والا، کون ہے جو اس بڑھیا کی خدمت کر کے چلا جاتا ہے اور سامنے نام بھی نہیں لکھا ہے۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک چادر پوش آ رہا ہے
اور چپ کے اس طرح سے آ رہا ہے کہ اس کے پاؤں کی سنسناہٹ کی بھی آواز نہیں ہے۔ جب قریب سے دیکھا، چادر ہٹائی تو وہ چہرہ تھا جو خلافت پر بیٹھنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، یہ ہے ہمارے صحابہ کی خدمات اور یہ ہے ان کی سخاوت کا عالم۔ یہاں تک کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری خلافت میں اگر کوئی بھوکا پیاسا کتا بھی مر گیا تو کل قیامت کے دن مجھے اس کا جواب دینا بھاری پڑے گا۔ حضرت عمر ابن خطاب خود بیان کرتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے کہ کوئی مشرق میں رہتا ہو اور مغرب کا مسلمان پریشان ہو اور اس کو بے چینی نہ ہو۔ آقا مدنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں؟ فرمایا کہ جو شکم سیر پیٹ بھر کر کھانا کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت میں رہتا ہے، اس کی مدد میں رہتا ہے، اللہ خود اس کی مدد میں رہتا ہے۔ میں کس کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ آپ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ وہ ناصر، وہ نصیر، وہ خالق کائنات، وہ ہماری مدد میں آ جائے گا، ہمارا کام کتنا ہو جائے گا۔ آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا کان اللہ فی عون عبدہ ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی پر ظلم نہیں کرتا ہے اور اس کی مدد کیے بغیر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ یہ آپ کی عمارت جس فاؤنڈیشن پر کھڑی ہے اور جس بنیادوں پر کھڑی ہے کہ اس کے ایک سے ایک پتھر دوسری کی تقویت پہنچاتا ہے۔ مسلمان وہ ہے کہ ہمارا کوئی مسلمان پریشان حال نظر نہ آئے۔ آج آپ حالات دیکھ رہے ہیں ملک بیرون ممالک میں، جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے، الحمدللہ اللہ کا اس پر لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مسلمان اس کے لیے لپک رہے ہیں۔ یہ شان صرف مسلمانوں کی ہے، آج غیروں کو بھی یہ اعتراف ہے۔ ڈنکے کی چوٹ پر وہ کہتے ہیں، آج ہی میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں غیر مسلم کہتا ہے کہ یہ میاں کو تم کیا ہٹا سکتے ہو، اس میاں کو تم کیا ڈرا سکتے ہو، اس مسلمان کو تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ ارے جہاں وہ رہتا ہے صرف مسلمانوں کی خدمت نہیں کرتے بلکہ ان کے اڑوس پڑوس میں اگر ہمارے ہندو بھائی بھی ہے تو ان کو بھی کہتے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم پڑوس میں مسلمان کس کام کے لیے موجود ہیں؟ ہم آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام نے پڑوسی کے حقوق اس حد تک بیان کیے کہ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ یہ حضور اکرم علیہ السلام پر جب پڑوسیوں کے حقوق آتے جاتے تو یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ کہیں ان کو وراثت میں حقدار نہ بنا دیا جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بزرگوں، زیادہ سے زیادہ اپنا مال غریبوں میں خرچ کرو، یہ سخاوت کا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے بارے میں آپ حدیثوں میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا، ایسے تو آپ کی سخاوت بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت بہتر، ایسی سخاوت تھی کہ جب آپ کے پاس مال آتا تھا اس کا 1 روپیہ بھی بچ جاتا تھا، 1 روپیہ بھی بچ جاتا تھا۔ مال دینے والے بھی خیال کرے، مال جمع کرنے والے بھی خیال کرے کہ اگر کسی کی امانت ہمارے پاس آئی اور اس امانت میں خیانت ہوئی تو ہم اپنے دین پر نہیں ہیں، ہمارا ایمان محفوظ نہیں ہے۔ میں ابھی رمضان کے دنوں سے جب سے شروعات ہوئی ہے ہر افطار میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ مدارس کے لائن سے ہمارے پاس جو مال آئے اس میں ہمیں گڑبڑی کرنے سے بچا لینا، ہمارے بچوں کے پیٹ میں بھی ایک لقمہ وہ نہ جائے۔ وہ غریبوں کا حق ہے، کسی ایک کے نام کا نہیں، پوری دنیا کے جتنے غریب ہیں اگر وہ مال پہنچا نہیں تو کل وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے۔
کل ہمارا گریبان پکڑے گے کہ تمہیں تو امت نے پیسہ دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ تم نے تو لوگوں کا مال لے لیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ جس ابو بکر کی داستان سن رہے ہیں، ان کے بیت المال کا تذکرہ سنیے، قربان جائیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر۔ ان کے بیت المال کا عالم یہ تھا کہ جب آپ کی خلافت میں بیت المال قائم کیا گیا، آپ کے بیت المال میں 1 روپیہ بھی نہیں۔ حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف، یہ 3 بڑے درجے کے صحابی، وہ جو ہے مال بیت المال کے اندر جاتے ہیں۔ ایک آفس نما ایک روم بنایا تھا، وہاں تشریف لے گئے، جب کھنگالا پورا روم تلاش کر لیے تو صرف 1 سکہ ملا، جو آیا من الاغنیاء الی الفقراء، مالداروں سے لیا غریبوں میں تقسیم کر دیا، ثروت والوں سے لیا غربت والوں کو دے دیا۔ جو مال لیا وہ غریبوں میں ہمیں تقسیم کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کہ فنڈ جمع کرنے کے لیے۔ لیکن ہاں، آج ہمارے یہاں جو بیت المال کا انعقاد ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہماری ٹیم جو ہے کوشاں ہے اور جد و جہد کر رہی ہے، اور ایک فقیر کی طرح آپ کے در پر بھٹک رہی ہے۔ میں اس کے متعلق بھی ایک فضیلت سنا دوں۔ صحابہ کرام نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی طالب حاجت آتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو کہتے، اے میرے صحابہ، اقبلا علی رفقائی و جلسائی، اپنے جلساء کی طرف متوجہ ہو جاتے اور کہتے ہیں میرے صحابہ اس کی سفارش کرو، تمہیں اجر دیا جائے گا۔ سفارش کرنا قرآن کریم کی آیت ہے کہ جو بہترین سفارش کرے گا اس کو اللہ اجر دے گا، اس کو نصیب دے گا۔ یہاں تک کہ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی کسی حاکم کے پاس کسی کی سفارش لے جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو پل صراط پر سے ایسے وقت پار کر دے گا جبکہ بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں پھسل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کسی مضطرب کی ضرورت میں کام آئے گا، اللہ تبارک و تعالی اس دن اس کے قدم کو مضبوط کر دے گا جس وقت لوگوں کے قدم جو ہے ڈگمگا جائیں گے۔ یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ مضبوط سے مضبوط پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، لیکن اس آدمی کا قدم جم جائے گا جو کسی مضطرب کے کام آ گیا۔ آقا مدنی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرورتوں میں کام آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مومن کی یا کسی مسلم کی کوئی پریشانی اور مصیبت کو دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میدان حشر میں اس کی ایک ضرورت کو پورا فرما دیں گے۔ اب ایک ضرورت آپ پورا کریں اور ایک ضرورت پوری ٹیم پورا کرے، اور پوری ٹیم بھی وہ کئی مقاصد لے کر، ایک نہیں، کوئی اسکول کے اندر کمزور ہے اور وہ بچہ فی نہیں بھر سکتا، یہ ٹیم اس کے لیے کوشاں ہے۔ کوئی بیوہ ہے اور اس کا خرچہ نہیں کوئی اٹھا سکتا، یہ ٹیم اس کے لیے کوشاں ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے لیکن کاروبار اور بزنس کر نہیں سکتا ہے، اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں۔ میں 13-14 سال شیہور گیا، الحمدللہ وہاں ہم نے یہی ٹیم بنائی تھی کہ ہر سال کسی کو رکشہ دلا دیتے تھے، کسی کو لاری دلا دیتے تھے، کسی کو 4 وہیل دلا دیتے تھے کہ یہ آج 100 لوگ مانگنے والے ہیں، انشاءاللہ ایک نیا سال جب آئندہ سال آئے گا 25 اس میں سے کٹ جائیں گے، اب صرف 75 مانگنے والے رہیں گے۔ دوسرا سال آئے گا 50 کٹ جائیں گے، تیسرا سال ہے بلکہ یہ جو آج مانگ رہے کل انشاءاللہ دینے والے بن جائیں گے۔ ہاں، ان کو فقیر بنا کے نہیں رکھنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے کہ صرف کیٹیں تقسیم کر دو اور ان کو ہمیشہ جو ہے فقیر بنا کے رکھو، بلکہ ان کو مالدار بناؤ، ان کو دینے والا بناؤ۔ اس لیے آقا مدنی علیہ السلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ، اوپر والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے، نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اس کے شوق میں صحابہ بھیک نہیں مانگتے تھے۔ آج تو دیکھیے دروازہ کھٹا کر، نہ مجبور ہے، نہ پریشان ہے، نہ کوئی ضرورت ہے، پھر بھی دروازہ کھٹکھٹا رہے۔ یاد رکھنا السوال ذلت، سوال ذلت ہے۔
بھیک مانگنا ذلت ہے، اس لیے ہر کوئی جو ہے مانگنے کے لیے جو چل پڑ رہا ہے، اور آپ دے بھی رہے، یاد رکھیں اپنی زکوٰۃ ہرگز نہ دے۔ اگر آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب مانگنے والا آیا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، قرآن کی آیت ہے، کوئی مانگنے والا ہے تو اس کو دھتکارو مت، اس کو بولو مت، اس کو جھڑکو مت۔ اگر آپ کو دینا ہی ہے تو نفلی صدقات دیجئے، اگر آپ کو دینا ہی تو للہ دیجئے، لیکن بالکل زکوٰۃ مت دیجئے۔ زکوٰۃ صرف اور صرف مسلمانوں کا حق ہے۔ میں ان ویڈیو بنانے والوں کو بھی کہتا ہوں جو مسلمان یا غیر مسلموں کو جو ہے بدنام کر رہے اور ان کے ویڈیو شائع کر رہے، اللہ کے واسطے کسی کو ذلیل مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت بیان کرتا ہوں، اس کی آخری ٹکڑے میں حضور نے فرمایا، جس نے اپنے کسی بھائی کا ستر چھپایا، اس کی عیب پوشی کی، اس کے عیب کو چھپایا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی ستر پوشی فرمائیں گے، اس کے عیب کو چھپائیں گے۔ اور ویڈیو عام کر دیا جاتا ہے، نہ مسلم نہ غیر مسلم، ایرے گیرے سب کو بدنام کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کو بدنام مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھمکی دی ہے کہ اگر کوئی کسی کو بدنام کرتا ہے، اس کے عیب کو دیکھ کر اگر کسی کے عیب کو عام کرتا ہے، عیب ہے تو بھی عام کرتا ہے، تو یاد رکھنا اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود اس عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یاد رکھے کسی کا جو ہے عیب شائع نہ کرے، لوگوں میں نہ پھیلائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ مالدار بنانے کی، مال کے خرچ کرنے کی رغبت تھی۔ لوگوں کو سوال کرنے سے آپ روکتے تھے۔ ایک صحابی رسول آئے، آپ علیہ السلام کی مجلس میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی حالات پریشانیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس ایک پیالہ ہے۔ کیسا گھر ہوگا، کیسا گھر ہوگا؟ آج تو بڑے بڑے ٹی وی ہے اور بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ہاتھ میں بڑے بڑے موبائل اور بھیک مانگنے نکل جاتے ہیں، اٹے کٹے مضبوط ہے، ہر طرح کی جو ہے آسائش ہے اور بھیک مانگنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ حضور اکرم علیہ السلام کے پاس کیسا صحابی آیا؟ آپ میں سے کوئی بھی ہوتا اور آ کے کوئی یوں گر گڑا کر کہتا میرے گھر میں صرف ایک پیالہ ہے، تمہارے جیب میں سے مالوں کے نچھاور ہو جاتا، آپ پورا مال اس کو دے دیتے کہ اس کے گھر میں اچھے سے اچھا سامان طے ہو جاتا۔ لیکن آقا مدنی علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ؟ کا ایک ٹاٹ ہے، ایک چٹائی ہے جس پر میں سوتا ہوں۔ کہا جاؤ تمہارا پیالہ لے کر آؤ۔ اور پوچھا کہ من یشتری، ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتری بدرہم، ایک درہم کے بدلے۔ حضور نے فرمایا من یزید علیہ، اس پر اور کوئی زیادہ کرے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ حضور میں 2 درہموں کے بدلے خریدوں گا۔ حضور نے کہا کہ لو تم خرید لو۔ 2 درہم لیے، اس کو کہا 1 درہم سے تم اپنے بال بچوں کا سامان لے آؤ اور دوسرے درہم سے تم کلہاڑی لے آؤ، اور خود دستے مبارک سے آپ علیہ السلام نے کلہاڑی کے اندر لکڑا لگایا اور کہا جا 1 ہفتے تک مجھے نظر مت آنا، جاؤ لکڑیاں کاٹو اور بازار میں بیچ۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ مختصر باتیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو رمضان کے ایام باقی اس کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور یہ ٹیم جو کام کر رہی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیر پا رکھے، بہت دور کے لیے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی اعانت اور مدد فرمائے، اور آپ لوگوں کو بھی ان کا ساتھ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔